قرآن وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ شرف رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے جو عزت اور شرف والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے۔ اس کو جس نے پڑھا اس کو خیر حاصل ہوا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو خیر حاصل ہوا، اور وہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ ہدایت اور حکمت والی کتاب ہے قرآن، جو لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے، لوگوں کو حکمت سکھاتی ہے، دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے، انہیں زندگی جینے کا طرز سکھاتی ہے۔ اسی طرح شک اور شبہ سے بالاتار کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، جس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے اپنے کتاب میں ابتدا میں سورہ کے اندر دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ، سچ اور جھوٹ کو الگ کرتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتی ہے۔ اسی لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب، جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی اور توحید کے نور کو جو ہے چمکانے والی یہ کتاب ہے۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما، جہالت کے اندھیرے ان سے ہٹ گئے اور توحید کے نور سے ان کی زندگیاں جو ہے منور ہوئی۔ ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اس پر، ان کو وعید کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے کہ سدھر جاؤ، موقع ہے ابھی۔ بنی نوع انسانیت کے لیے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، جس رات یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کو اللہ رب العزت نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ بس اس سے بڑی فضیلت تو دوسری کوئی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس دن صرف اترے، ابھی عمل باقی ہے، جس دن صرف اترے، جس رات یہ کتاب صرف نازل ہوئی، اس رات کی ایک عبادت کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا، جس کا آنا ہی اتنا شرف لے کے آئے انسانیت کے لیے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دے دیا جائے، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورۃ القدر میں دی ہے۔ سورۃ القدر سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں دی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک جو ہے قدر منزلت والی رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کا یہ سبب ہو کہ جس رات یہ کتاب اتاری جائے، اگر اس رات کی عبادت کا یہ ثواب ہے، اب آپ اندازہ لگائیے اس کی فضیلتیں کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کتاب کی اتنی فضیلتیں آئیں کہ تمام تر فضیلتوں کو جمع کرنا ناممکن ہے۔ اتنی فضیلتیں کتاب کی آئی ہیں۔ قرآن نے بھی اس کی فضیلتیں بیان کی۔ آئیے چند مختصر سی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو ایک قسم کا صرف نذرانہ ہوگی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو انتہا کیا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیثوں میں صحیح بخاری میں فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو جب وہ سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی چاہت اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے۔ ایسا آدمی جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے، کاش کہ ایسا ہوتا۔ کیا آدمی ہے، کیا انسان ہے قرآن پڑھتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے جس پہ، جو قرآن پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی باکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ وہ انسانوں کے صفوں سے نکل کر فرشتوں اور ملائکوں کی، اور ملائکوں میں بھی درجے ہیں، فرشتوں کے درجات ہیں۔ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، بہت خاص فرشتے ہیں، ان کے صفوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لے جا کر کھڑا کرے گا جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تلاوت کرتا تھا مطلب عمل بھی کرتا تھا، اسی لیے کہ قرات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے، اس لیے کہ جب آدمی قرات کرتا ہے تب انگلی چلاتا ہے، مطلب جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہی وہ جو چیز پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، مطلب اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اندازہ لگائیے، خاص فرشتوں میں ان کا شمار ہوگا جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ ان پر سکینت، سکون نازل فرماتا ہے۔ فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں، ادب سے گھیر لیتے ہیں، ایسے مجلسوں کو جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جب قرآن کوئی مجلس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں فخر کے طور پر کرتا ہے، فخر کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں، دیکھو کیسے کلام پڑھتے ہیں میرا، فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت جن لوگوں کی وجہ سے فخر کرے، ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے کتنے مقرب اور چہیتے بندے ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے جو اس آیت کی تشریح بھی ہے، اے لوگوں، اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رستی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ تو فرمایا طبرانی کی روایت میں، قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکے گا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا۔ ایک سرا قرآن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، بس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکے گا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر تلاوت کرتا ہے تو حرف حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہے، اس کا مطلب 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کے فضائل کے اندر اس کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں گی جو دنیا میں فائدے کا باعث ہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی قبر کی زندگی میں فائدے کا باعث ہو، اور آخرت میں فائدے کے باعث ہوں گی۔ اور اس کو چھوڑنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں کیا نقصان ہوگا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا، وہ بڑی بڑی باتیں، وہ بڑے بڑے فضائل آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز
میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو گمراہی سے نکال کر اور سیدھے راستے پہ لے آتی ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کو ہدایت دینا۔ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، سب سے پہلے ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ہدایت کی طرف لے گئے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف لے آئے، انہیں صراط مستقیم بتائے، انہیں صحیح راستہ بتائے، انہیں برائی سے روکے اور ان کو وہ راستہ بتائے جو جنت تک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے رب کے طرف سے ایک کھلی دلیل اور نشانی آ چکی ہے اور ہدایت آ چکی ہے اور رحمت آ چکی ہے۔ تو قرآن ایک دلیل ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن اللہ کے طرف سے رحمت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے، یہ قرآن تو اے نبی ہدایت ہے مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو قرآن سراپا سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، حق کی طرف بلانے والی کتاب ہے، صحیح راستے پہ چلانے والی کتاب ہے، جنت کے راستے پہ چلانے والی کتاب ہے، اور اس کی مثالیں ان گنت ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، جو بیان کرنا محال ہے۔ کس طرح سے صحابہ نے قرآن کو سنا، متاثر ہوئے، ایمان لائے، اور ان کی زندگیاں جو جہالت میں تھی، گمراہیوں میں تھی، وہ کیسے تبدیل ہوئی، اور اس کتاب کو جب آپ نے ہاتھوں میں لے لیا تو کیسے دنیا کو انہوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں نمونہ بن گئی، آئیڈیل بن گئی۔ یہ قرآن تھا جن کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لایا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا۔ اس کتاب میں طاقت ہے، یہ انقلاب رکھتی ہے اپنے اندر، یہ کتاب یہ زندگیاں بدل دیتی ہے۔ قرآن لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے اور بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک مرتبہ مکہ تجارت کے سلسلے میں آنا ہوا۔ جو ہی مکہ پہنچے، لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فتنہ مچا ہے۔ ایک شخص ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا جب بھی ان کو دیکھنا کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، مطلب جب بھی ان کو دیکھنا تو کانوں میں انگلیاں ڈال لینا اور بھاگ جانا، ان کی بات نہ سننا، ان کی بات سنتے ہی تم گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا بھاگ جاتا، بھاگ نکلتا ان کو دیکھ کر۔ اگر وہ بازار میں ایک طرف سے آتے تو میں دوسری طرف سے نکل پڑتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ قریب آ جاتے تو میں نے روئی اپنے پاس رکھ لی تھی، ان کو نکالتا جو کانوں میں ڈال لیتا، کہیں میں ان کی بات سن کے گمراہ نہ ہو جاؤں اچانک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا بہت دنوں تک کرتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوچا، میں ایک شاعر ہوں، میں لوگوں کے کلام جانتا ہوں، میں کاہنوں کے کلام جانتا ہوں، مجنون کے کلام جانتا ہوں، میں جادوگروں کے کلام جانتا ہوں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا جو میں سن کر گمراہ ہو جاؤں۔ ایک بار یہ سوچ کر تھوڑی عقل نے ان کا ساتھ دیا، کعبہ سے نکلے، ایک مرتبہ گئے اور کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں تمہارے تعلق سے ایسے ایسے باتیں بتائی اور میں اب تک آپ سے بھاگتا رہا، لیکن ایسا کیا کلام ہے تمہارے پاس جس کو سن کر تم لوگوں کو بہکاتے ہو، نعوذ باللہ، تو ذرا مجھے بھی سناؤ، اسی لیے کہ میں بھی ایک شاعر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اپنا کلام پہلے سناؤ گے یا مجھ سے سنو گے؟ تو کہا، پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں سناؤ۔ انہوں نے خوب شاعری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا، میں اب اپنا کلام سناتا ہوں۔ تو کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت، صرف یہ 3 چھوٹے چھوٹے سورے تھے، تلاوت کیے۔
تینوں صورتیں سنتے ہی یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کلام ہے، میں شاعر ہوں، میں جانتا ہوں انسان ایسا کلام نہیں لکھ سکتا، اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنا ترتیب، اس کی جمع، اتنا معنی، اس طرح کا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہالت میں ایک دوست تھے جن کا نام زماد رضی اللہ عنہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اب ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد ان کی ملاقات پہلے ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیے، دعوت سے پہلے ان کی ملاقات اس دوست سے ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تب سے آپ کی ملاقات اس دوست سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب آئے وہ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا دوست جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، اور بے دینی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ہمارے آبا و اجداد کی دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہیں میں بھی نہ بھٹک جاؤں ان سے مل کے کہیں میں بھی نہ بھٹک جاؤں۔ تو لوگ واقعی میں اتنا ڈر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی۔ ایک مرتبہ سوچا میں خود ایک کاہن ہوں، ایک جھاڑ پھونک کرتا ہوں، مجھے کیا کوئی بہکائے گا، تو میں ایک بار جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر کوئی جن سوار ہو گیا ہوگا تو میں اتار دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایسا کہا لیکن ایک شرط پر، اور نام تم بعد میں لینا، میرا نام تم بعد میں لینا جب تم سردار بن جاؤ گے۔ کہا اچھا، پہلے تم اپنا کلام پیش کرو یا میں پڑھ کر سناؤں؟ تو کہا آپ ہی پڑھ کر سنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، ان الحمدللہ نحمدہ۔ اس کے بعد چند آیتیں ہی تلاوت کی تھی۔ یہ اتنے متاثر ہوئے ان آیتوں سے، انہوں نے کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ حق بات ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور انہوں نے ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون انہیں نہیں پہچانتا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے چلے تھے، اس حد تک دشمنی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد پہلی بار ایمان کی رونق یا چمک میرے اندر آئی تھی، وہ اس وقت آئی تھی جب میں خاموشی سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور میں سننے لگا غور سے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے۔ جب میں نے وہ کلام سنا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی شاعر ہے۔ سورہ حاقہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم جو ہے تم اللہ کا ڈر رکھتے ہو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ارے یہ تو میں نے سوچا تھا اور یہ اپنے منہ سے ادا کر دیے، یہ کلام ہو سکتا ہے کاہن کا۔ فوراً اس کے بعد دوسری آیت آئی کہ یہ کہیں کاہن کا کلام نہیں ہے۔ فوراً دوسری آیت آئی کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ پہلا وقت تھا جب اسلام کی کچھ روشنی میرے دل میں آ گئی تھی، کچھ نہ کچھ ایک دھکا مجھے لگا یہ بات سن کر، نہ یہ کاہن کا کلام ہے نہ ہی شاعر کا کلام ہے۔ اور تب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متاثر ہوا، نہ کہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے اور ابو جہل کے تعلق سے آتا ہے ایسا کئی بار ہوا۔ یہ دونوں تو انکار کرتے تھے لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو غور سے سنتے تھے، کبھی بار ایسا ہوتا، ایسے لگے رہتے سننے کے اندر کہ روشنی ہو جاتی، یعنی صبح ہو جاتی، روشنی کی وجہ سے ابو جہل ان کو دیکھ لیتا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو، اور ابو جہل کو دیکھ لیتے عمر رضی اللہ عنہ، دونوں ملاقات کرتے، کہتے کل سے نہیں آئیں گے ہم، چلو واپس اب نہیں آنا،
لیکن وہ کہتے، ایسا کئی بار ہوا، یہ کہنے کے باوجود ہم دونوں آتے اور کئی بار صبح ہو جاتی اور ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر وعدہ کرتے کل سے نہیں آئیں گے، ہم سننے کبھی نہیں آئیں گے۔ اندازہ لگائیے، اس کلام میں وہ کشش ہے، اس کلام میں وہ خوبی ہے۔ ایسے سخت قسم کے کافر بھی متوجہ ہوتے تھے۔ ابو جہل تو ایمان نہ لایا، حقیقت تو جانتا تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کو اللہ نے بشرف اسلام کیا۔ یہ کلام لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مبلغ رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انصار نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اسلام سکھائیں، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ یہ جب مدینہ گئے اور وہاں جب دعوت اسلام دینے لگے تو ایک شخص جن کا نام اسید آتا ہے، یہ وہاں آئے جو قوم کے سردار تھے اور آ کر کہا کہ تم مصعب بن عمیر، تم مدینے میں فتنہ مچا رہے ہو جیسا تمہارا ساتھی مکہ میں فتنہ مچا رہے ہیں، لہٰذا تم نے اگر میری قوم سے بات کی یا اگر منہ کھولا تو میں بہت برا انجام کروں گا، یاد رکھنا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ آپ نے کہا، چلو ایک کام کرو، اسید تم میری کچھ بات تو سن لو، اگر صحیح لگے تو ماننا، نہ لگے تو انکار کر دینا۔ اسید نے کہا، بات تو صحیح بول رہے ہو تم، پسند آئی تو مان لوں گا، نہیں تو بہت برا حال کروں گا۔ لیکن کہا، جو چاہے کر لو، سن تو لو میری بات۔ کہا، وہ بیٹھے اور آپ نے ان کے سامنے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا۔ جب تھوڑا ہی قرآن پڑھا تھا تو یہ متاثر ہوئے اور کہا، سبحان اللہ، اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی بات، اتنی زبردست بات، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اور صرف میں قبول نہیں کرتا ہوں، میری قوم کو دعوت دوں گا۔ وہاں سے اٹھ کر آپ نے قوم کے پاس گئے، وہ اسید بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور آپ نے لوگوں سے کہا، کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں؟ ہاں، تم ہمارے سردار ہو۔ کہا، جس چیز پر میں یقین کروں، کیا تم بھی اس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ کہا، جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، ہم بھی ایمان لائیں گے۔ کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تم سب لے آؤ۔ پوری قوم ایک ساتھ جو ہے بشرف اسلام ہوئے۔ نہ صرف قرآن ہدایت ہے بلکہ شفا ہے، روحانی اور جسمانی شفا ہے، اور یہ اس کی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ یہ دنیا کے فائدے بھی دیتے ہیں اور جسمانی فائدے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس زبردست نصیحت آتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے اور انسانوں کی دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دلوں کی بیماریوں سے مراد کینہ، بغض، حسد، تکبر، دکھاوا، جھوٹ، برائیاں ہوتی ہیں جو نفس کے شر ہوتے ہیں، کہ اس کتاب کے اندر ان شر کا علاج ہے۔ کہا، اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا، اللہ رب العزت نے جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، یہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے، یہ جسمانی شفا ہے، یاد رکھیے، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے، یہ جسمانی شفا ہے، یاد رکھیے، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور فرمایا، لیکن یہ کتاب ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں، جو اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں، تو یہ کتاب ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں، لیکن مومنوں کے لیے تو شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب رحمت ہے، یاد رکھیے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہہ دیجئے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جس پہ تم ایمان لاؤ، اس میں ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے۔ یہ کیا کیا چیزوں کی شفا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دلوں کے بیماریوں کا علاج ہے۔ ہر قسم کے کینہ، بغض، کفر، شرک، جو باتیں دل میں برائی آتی ایمان سے ہٹ کر، سب کا علاج قرآن میں ہے، اور جسمانی سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں اور مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں یوں دہرایا، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، سکون دیتا ہے، اور بے سکونی، بے اطمینانی انسانوں کے لیے کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، بلکہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو مومنوں پر سکینت، سکون نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن سے جسمانی شفا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے یا کوئی جانور، کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ لیتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اپنی نفس پر۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بچھو نے آپ کو ڈنک مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی بچھو پر، یہ عجیب مخلوق ہے، نہ یہ عام لوگوں کو چھوڑتے ہیں نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں۔ آپ نے ایک چپل لے کر اس کو مار دیا، اور اس کے بعد اس کانٹے کے اوپر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک ملا، اس کے بعد سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کی اور نمک ملا، اور آپ اپنے پیر پر پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ اس کے زہر کا زور کم نہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا اس میں جسمانی شفا بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، جو شخص اس کو پڑھ لے اور اللہ سے کچھ طلب کرے اور اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے جو اس نے طلب کیا ہے۔ اب بہت سی مرتبہ میرے اور آپ کے دماغوں میں آتا ہے کہ کیا واقعی میں ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا؟ جس وقت ہم نے یہ سوچا اس وقت ہم کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کلام، یہی تو خصوصیت ہے اس کی، یہ کلام کی اس پر ایمان ہو تبھی وہ قبول ہوتا ہے۔ اس کلام پر ایمان ہونا چاہیے تبھی وہ ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ موت کی تکلیف کو بھی دور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موت کا وقت قریب تھا، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، پڑھنا مشکل تھا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کروں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں دم کرتی، اپنے ہاتھوں پر پھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرتی تو موت کی تکلیف بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، طرح نظر بد سے انسان قرآن پڑھنے سے بچ جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کے ذریعے شیاطین سے اور جنوں سے اور نظر بد سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے معوذتین نازل کر دی، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دعائیں چھوڑ دی اور آپ یہ 2 دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ نظر بد کا علاج ہے۔ اسی طرح شیطان سے حفاظت کا علاج ہے، انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگنے والی دعاؤں میں سے سب سے زیادہ بہتر دعا معوذتین ہے۔
اسی طرح یہ شیطانی وسوسوں کا بھی علاج ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ایسے وسوسے آئیں، شیطان جس کو بہکائے، آیت الکرسی تلاوت کر لو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، معوذتین پڑھ کر اپنے نفس پر دم کر لو تو شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن پناہ مانگتے ہیں شیطانوں سے، اور وہ آیت یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں سے، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ یہ میرے قریب بھی آئے کبھی۔ اسی طرح یہ جادو کا بھی علاج ہے، جس پہ جادو ہو جائے اس کی مخصوص آیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ ہم پڑھیں تو اس سے یہ بھی علاج ہوتا ہے۔ تو قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ ہم کیوں دور ہیں قرآن سے؟ تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تو قرآن ہم کو ہدایت دے گا، ہم کو ہدایت حاصل ہوگی۔ قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہم کو قرآن ہدایت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اور ہم سب کو ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ بنا دے۔ سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔